جیسے آپ نے کہا کہ بھائی کوئی اگر اعتراض ہوتا ہے تو اس کے لیے سینکڑوں صفحات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ایک اچھی خاصی اس کے اندر جہاں پیشانی کی محنت ہے، پھر اس کے بعد کوئی پروڈکٹ سامنے آتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، گاندھی صاحب ہیں، آپ ہیں، سوالات ہو رہے ہیں ٹھنڈے ماحول میں، گاندھی صاحب جواب دے رہے ہیں، ایک اچھا خاصا ماحول ہے، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا سمپل قسم کا ایک مرحلہ ہے۔ اس کے پیچھے کی کیا ورکنگ ہوتی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو آگاہ کیجیے کہ بیک آف دا اسٹیج آخر معاملات چلتے کیسے ہیں، سوالاتوں کو ترتیب دینا، یہ پورا مرحلہ آپ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیے، گاندھی صاحب کے ساتھ آپ جو ہمارے استفادے کو دیکھتے ہیں اس کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو گاندھی صاحب کے ساتھ ہم بالعموم براہ راست کرتے ہیں، جو ہمارے ہفتے اتوار کی نشستیں ہوتی ہیں یا ہمارے دنیا نیوز کے پروگرام ہوتے ہیں، اور بہت ساری نشستیں گھر میں آپ ٹھیک دیکھ ہے۔ رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، وہ بالعموم لائیو ہوتی ہیں اور وہ لائیو ہی نشر بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر آج تک گاندھی صاحب کو نہ موضوع کے بارے میں مطلع کرتا ہوں، نہ سوالات کے بارے میں مطلع کرتا ہوں۔ ایک موضوع میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس پر میری ایک ذاتی مطالعہ ہوتا ہے یا ورکنگ ہوتی ہے، اس پر جو ان کا حاضر علم ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ گفتگو کر دیتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی غیر معمولی صلاحیت ان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کے بھی آپ کرشمے اور مظاہر دیکھتے ہیں کہ جو سوالات کیے جاتے ہیں کس طریقے سے وہ اعتماد سے، علمی رسوخ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ براہ راست ہوتا ہے۔ کبھی بھی نہ میں ان سے شیئر کرتا ہوں، نہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج آپ نے کن موضوعات پر مجھ سے کس پس منظر میں سوالات کرنا ہے۔ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک سوال ہم کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ 20 قسطوں کی سیریز بن جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، امیر معاویہ اور سیدنا علی کا جو اختلاف ہے وہ اسی نوعیت کی کیجول گفتگو سے شروع ہوا۔ فوج کے بیانیے کو آپ دیکھیے، وہ بھی اس طرح شروع ہوا۔ قائد سیریز ہے، بے شمار ہمارے اس وقت ہم نے ان کے ساتھ تقریباً ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ 5000 سے زیادہ ویڈیو موجود ہے، ہزاروں گھنٹوں کی ریکارڈنگ کی ہے۔ تو ان میں سے بیشتر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لائیو ہوتی ہیں اور وہ ان کے حاضر موجود مطالعے اور علم کی بنیاد پر اس کو وہ ایکسپریس کر دیتے ہیں۔ یہ جو اعتراضات سیریز ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس کا معاملہ اس سے بالکل اچھا۔ مختلف ہے۔ غامدی صاحب اس میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ ایک کتاب کو تصنیف کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب جب اس سیریز کو سامنے رکھ کے ہمارے محققین نے باقاعدہ کتابیں لکھنی شروع کی ہیں تو 3 3 4 4 اقساط کی گفتگو اس وقت 3 3 سو 4 4 سو صفحات کی ایک تحقیقی کتاب میں ڈھل گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس کا ظاہری بات ہے ان کو بھی علم ہوتا ہے، مجھے بھی علم ہوتا ہے، اور میں ان کو اس پر مطلع کرتا ہوں کہ جی یہ موضوع ہے۔ اس موضوع پر پھر میں اپنی ورکنگ شروع کرتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر جو کچھ اہل علم علماء کہتے ہیں وہ سب کچھ جمع کیا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ جمع کرنے کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں اصل سورس اور ریفرنس کی بکس کون سی، جن میں سب سے پہلے بنیادی استدلال پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ بنیادی استدلال کی ریپیٹیشن تو بہت ہو رہی ہوتی ہے سوسائٹی میں، لیکن جو اس کا روٹ ہے، جہاں سے وہ نکل رہا ہے، جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے، آپ کو اس کو دریافت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو اصل بنا استدلال ہے وہ وہاں پر پائی جاتی ہے۔ لوگ پھر اس کو لے کے آگے امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں توسیع بھی ہوتی ہے، نئی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ اصل استدلال کو دریافت کیا جائے۔ تو اس میں بسا اوقات ہمیں ہفتے مہینے لگ جاتے ہیں، اور اصل استدلال کو دریافت کرنے کے بعد اس میں پھر ایک بنیادی کیٹیگرائزیشن کا عمل ہم کرتے ہیں کہ جو کچھ موقف پیش کیا جا رہا ہے اس میں بنا استدلال قرآن مجید پہ ہے اس کو الگ کیا جائے، احادیث پہ ہے تو اس کو الگ کیا جائے، اور عقلی تقاضوں اور مسلمات پہ تو اس کو الگ کیا جائے، تاکہ ایک ترتیب بن سکے پیشکش کی، اور ایک ترتیب بن سکے اس کو جواب دینے کی، اس کو ریفیوٹ کرنے کی، یا اس پر جواب تنقید کو پیش کرنے کی، اس استدلال کو نمایاں کرنے کی۔ اس ترتیب کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم غامدی صاحب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا پورا کا پورا جو فکری سفر ہے اس موقف تک پہنچنے کا، اس کو ایکسپلین کریں۔ اس کے لیے غیر معمولی محنت ہے جو خود غامدی صاحب کرتے ہیں، اور میں کبھی کبھی دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس عمر میں بھی وہ جو آپ ابتدا میں سنتے ہیں 8 10 قسطیں کسی بھی موقف میں، وہ ان کا مثبت استدلال ہوتا ہے، ان کا علمی سفر ہوتا ہے کہ میں اس موقف تک کیسے پہنچا، اس کو وہ ظاہری بات ہے باقاعدہ مرتب منظم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حوالے پیش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ حوالے وہ نکالتے ہیں، اس کے لیے پوری امت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ اس میں بھی اتنی دیانتداری کی جگہ پر وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر میں اپنے استدلال کو بیان کرتے ہوئے کسی کی کوئی رائے پیش کر رہا ہوں تائید میں یا تنقید میں، اس کو اس طریقے سے اس شخص کو اون کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بسا اوقات 40 50 60 کتابیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، حوالے بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اور تفاسیر کو بھی کھنگالنا پڑتا ہے، اور رجحانات کو بھی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مشقت طلب گہرا علمی فکری کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم اس سیریز کا آغاز کر سکیں، اور آغاز ہو جاتا ہے۔ اب جب آغاز ہو جاتا ہے
تو ہم اسی جگہ پر بیٹھ کر ان سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب گفتگو میں ایک چیز ہے آپ کا استدلال جو آپ کے ذہن میں ہے، ایک چیز ہے آپ کے وہ حوالے جو آپ کی میز پر ہیں، اور ایک چیز ہے آپ کی پیشکش۔ چونکہ آپ انسان ہیں اور انسان کی کچھ محدودات ہوتی ہیں، اس کی زبان، اس کا بیان، اس کا حافظہ، اس کی پیشکش، تقدیم و تاخیر، اسٹریسز، یہ سب چیزیں علم کی پریزنٹیشن کو ایک نیا رخ دے دیتی ہیں، اور اس میں کوئی کمی اور کوتاہی آپ کے پورے موقف اور استدلال کا رخ تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ بال کی طرح باریک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے گفتگو میں اپنے اسٹریسز کو تھوڑا سا موڑ دیا تو آپ کا اصل استدلال اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر پھر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تک ہوا ہے کہ بسا اوقات غامدی صاحب نے اپنا ایک موقف پیش کیا، اس موقف کو پیش کرتے ہوئے خود ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں اس میں مزید پیشکش کے کچھ گیپس موجود ہیں، تو پھر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی پیشکش کرتے ہوئے ان پر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ زبان و بیان کے اس معیار پہ پورا نہیں اترا، تو اس کو دوبارہ سے ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی پیش کرتے ہوئے اپنا کوئی جس کو آپ کہتے ہیں گیپ یا غلطی آپ پر واضح ہو جاتی ہے، اس کو پھر آپ ریوائز کرتے ہیں۔ یہ سب کام ایک طریقے سے آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، غامدی صاحب بھی انسان ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا محقق، عالم، فلسفی، فلاسفر، ڈاکٹر، وہ سب انسان ہیں، وہ سب ٹرائل اور ایرر سے گزرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ ایک شخص 50-60 سال کی ایک محکم فکر رکھتا ہے، جب اس کو وہ اس سطح پر پیش کرنے کی جگہ پر آتا ہے تو اس پر خود کچھ غلطیاں، کچھ گیپس، کچھ نئے استدلالات کے طریقے، کچھ نئی معلومات وہ سامنے آ جاتی ہے۔ جب معلومات سامنے آتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے پیشکش کے اسالیب بدل جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک بڑی چیز جو پیش کرنے کی ہے وہ ہے احادیث۔ تو احادیث پر غور و فکر خود ہمارے ہاں باقاعدہ پروجیکٹ کے طور پہ 8-10 سال پہلے سامنے آیا، تو اس میں ایک بہت بڑا مواد ہے جو شاید میزان لکھتے ہوئے اس طریقے سے تحقیق کے ان مراحل سے گزرا ہی نہیں، تو اس میں پیشکش بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میں بھی بطور ایک طالب علم کے اور ایک انسان کے اس گفتگو میں شریک ہوتا ہوں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے عدم اطمینان کا باعث لگتی ہیں، تو وہ میں ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یا کہیں کہیں کچھ ایسا گیپ ہے، یا مثال کے طور پہ جو اعتراض ہے اس اعتراض کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا جا رہا، تو یہ جو ٹرائل اور ایرر کا سلسلہ ہے یہ میری جانب سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تعامل نہیں ہے، یہ بلکہ طلبہ کے لیے ایک بڑی مہمیز بات ہے کہ اس سطح کا عالم بھی اپنی فکر، اپنی بات کو پیش کرنے میں کتنی محنت کرتا ہے، اور کس سطح پر ٹرائل اور ایرر سے گزرتا ہے، کس سطح پر انسانی جو محدودات ہیں یا کمزوریاں ہیں اس کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ بسا اوقات ایک ایک قسط کو ہم نے 8-8، 10-10، 12-12 دفعہ بھی دہرایا ہے۔ یہ یقین جانیں کہ اس وقت ہماری جو سیریز ہے اس کی کوئی اس وقت 88 قسطیں آ چکی ہیں جو ہم نے یہاں پر تیار کی ہیں، لیکن جو ریکارڈنگ ہم نے کی ہیں میں ان کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتا رہتا ہوں، وہ اس وقت کم و بیش 300 سے زائد ہے، لیکن ہم ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیش نظر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ موقف پیش کر دینا ہے یا کوئی جنگ جیت جانی ہے، نہیں، ہم اللہ کے دین کے ادنا خادم اور طلباء کی حیثیت سے اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنی بات پر اطمینان نہیں ہے تو یہ دین کی بات ہے، یہ کوئی گپ شپ کا پوڈ کاسٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ بیٹھ کے جو ہے کوئی جواب الجواب کر دیں۔ اس میں غامدی صاحب کے جس درجے کی حساسیت پائی جاتی ہے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری قسط تیار ہے اور ایک قسط کی تیاری میں مثلا 30-35 گھنٹے لگ جاتے ہیں، چونکہ آپ گھروں سے آتے ہیں، یہاں پر کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں، یہاں ہم خود ریکارڈنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اس طرح کا عملہ نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں میں مینج کرتا ہوں، تو اس کے بعد وہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کو آپ سنتے ہیں، اس کے بعد اس کی پیشکش کو منقع کر کے آپ ڈالتے ہیں کہ جی اس دن یہ جائے گی، آخری وقت میں آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یار اس میں تو میں نے جو علماء کا موقف پیش کیا ہے، بس اوقات اپنی تائید میں کوئی حوالہ پیش کیا ہے، نہیں دوسری جگہ پر وہ اس سے مختلف بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں بہت ساری چیزیں سننے والوں کو محسوس بھی نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن ان کے لیے جس قدر محنت، جس قدر تنقید، جس قدر تحقیق، جس قدر غور و فکر کیا جاتا ہے اس کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سیریز کی جو ہے نا وہ نوعیت یہ ہے، تو آپ کو یہ جو نظر آتی ہیں اس وقت، یہ اصل میں 23 اعتراضات پہ جواب نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ 23 تصنیفات ہیں جن کو گفتگو میں مرتب کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں صرف ایک چیز آپ لوگوں کو جو نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بظاہر اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور ہو بھی ایسے رہے، لیکن اس کے پس منظر میں ایک پوری کی پوری شعوری کوشش ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے کہ چیزوں کا علمی استدلال پیش کیسے کیا جاتا ہے، تنقید کا کرٹیکل انالیسس کیسے کیا جاتا ہے، اصل اور فرع کو الگ کیسے کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں جو رویے ہم اپناتے ہیں اس کا تعلق صرف دینی معاملات میں نہیں، بڑے بڑے دنیاوی مسائل میں بھی،
وہاں پر بھی علم کے ہاں جب غلطی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی تصحیح اور اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اصل بنا استدلال کو دریافت کرنا ہے، اس کے بعد اس کو سامنے رکھ کر جو لوگوں کے کانسیپٹس پیدا ہو گئے ان کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے۔ تو قدم با قدم کیسے علمی انداز میں چیزوں کی تنقیح ہوتی ہے، چیزوں کی تحقیق ہوتی ہے، اور سامنے والے کا جو موقف ہے اس کو کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس پوری سیریز میں یہ کوشش کی ہے کہ کسی ایک جگہ پر بھی، کسی حوالے میں، کسی استدلال کے طور پر پیش کیے جانے والے شاہد میں کوئی شخص یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ جی ہمارا تو یہ موقف نہیں جو بیان کر دیا گیا، یہ ہم تو یہ نہیں کہتے۔ تو اس کی بھی تربیت کی جاتی ہے اس سیریز میں کہ ہم دنیا بھر میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہے گفتگو کا علمی انداز میں اپنی تحقیق کو پیش کرنے کا۔